ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اور بھی کافی مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اب دیکھیں اصحاب کہف کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ اصحاب کہف وہ عیسائی بادشاہ کی طرف سے، وہ جو بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو سجدہ کرتا تھا، وہاں سے وہ اصحاب کہف 7 بندے تھے اللہ کے، وہ وہاں سے چلے۔ اب اس غار کے اندر آئے، غار کے اندر وہ جا کر سو گئے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، کتا بھی، اور قرآن مجید کتا بھی ساتھ لیا، کتا بھی غار کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں کتا ایک نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، لیکن اللہ نے اس کتے کا قرآن کے اندر ذکر فرما دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا لوگو ان اصحاب کہف کا جو کتا ہے ان کی چوکھٹ پر باہیں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، بازو پھیلا کر بیٹھا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا، یعنی عام کتے کا نام نہیں، ان کا کتا، یعنی نسبت اس کی ان کی طرف ہوئی، اصحاب کہف کی طرف، ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس کتے کی نسبت ہوئی، رب نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرما دیا۔ اور پھر دیکھیں قرآن مجید کی شان یہ ہے، ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ثواب، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 2 پڑھو 20 نیکیاں ثواب، نیکیاں 20 گناہ معاف، 20 درجے بلند۔ اب قلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اب یہ پوری آیت پڑھو، بتاؤ کتنی نیکیاں ملتی ہیں اس کتے کا نام لینے سے؟ کیوں؟ اس کو نسبت اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اور جب ایک کتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے تو اس کی شان بڑی بلند بالا ہو جاتی ہے۔ اور خدا کے بندے جب تیری نسبت کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جائے تو خود ہی بتا کہ تیری شان کیا ہوگی۔